کہ نماز جو ہے وہ نماز کے اندر 7 فرض ہیں۔ پہلا فرض تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض قیام کرنا، اب تیسرا فرض آ گیا ہے اور وہ ہے قرات کرنا۔ دوستو فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے، اور فاتحہ کے بعد 3 آیتیں پڑھنا، یا چھوٹی سورت پڑھنا یا پھر 3 آیتیں پڑھنا جو سورہ کوثر کے برابر آئے، اتنی 3 آیتیں پڑھنا یہ ہر نمازی کے اوپر یہ فرض ہے۔ اگر وہ یہ فرض نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، جان بوجھ کے چھوڑ دے یا بھولے سے چھوڑ دے۔ اگر فاتحہ پڑھی ہے تو پھر وہ جو ہے وہ اس کے اندر شمار آ جائے گی، 3 جو ہے وہ آیتوں شمار آ جائے گی۔ اگر فاتحہ بھی نہیں پڑھی ہے تو اس کو نماز دوبارہ دہرانی پڑے گی۔ تو قرات کا کرنا 3 آیتوں کا یا چھوٹی سورت کا کرنا یہ نماز کے اندر فرض ہے۔ اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، عام طور پہ یہی سنتے ہیں کہ ایک چھوٹی سورت پڑھیں گے یا اس کی مقدار میں 3 آیتیں پڑھیں گے۔ اگر اس کو آپ کہیں حرفوں کے اندر لے کے آئیں تو ہر نماز کے اندر 27 سے لے کر 30 حرف تک پڑھنے فرض ہیں۔ 27 سے لے کر 30 حروف، نماز کے اندر 30 حروف کی تلاوت کرنا یہ نمازی کے اوپر فرض ہے۔ اگر یہ وہ نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا یہ تینوں چیزیں یاد رکھیں کہ چھوٹی سورت پڑھی جائے گی، 3 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی، یا اس کی مقدار پہ چھوٹی سورت پڑھنی جائے گی، یا پھر جو ہے 30 حروف ادا کیے جائیں گے تلاوت کے، تو پھر فرض پورا ہوگا، ورنہ نماز رہ جائے گی۔ دوستو اب اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ فاتحہ پڑھی، فاتحہ کے بعد آمین کا کہنا یہ سنت ہے۔ آمین کے بعد پھر مقتدی پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا یہ بھی آہستہ آواز سے پڑھی جاتی ہے، اور سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ امام پڑھے گا تب بھی، اگر مقتدی اکیلے نماز پڑھیں گے تو تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور یہ سنت ہے۔ اس کے بعد پھر کوئی بھی قرآن کریم میں الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک کہیں سے بھی قرآن کی تلاوت کریں گے۔ اور دوستو زیادہ تر جس سورت کی تلاوت کی جاتی ہے میں آج اس کا آپ کو ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ بلکہ میں آپ کو کہوں گا، یہ بات آپ سے گزارش کروں گا کہ جن صورتوں کی ہر بندے کی ایک اپنی روٹین ہے، جن صورتوں کی آپ تلاوت کرتے ہیں نماز کے اندر، ہر بندے کی عادت ہے، کوئی آخری 10 صورتوں کی تلاوت کرتا ہے، کوئی سورہ حشر کی آخری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، کوئی کہیں سے کرتا ہے۔ تو جس بندے کی جو بھی عادت ہے اس کا ترجمہ پڑھتے رہا کرے۔ ترجمہ پڑھنے کے ساتھ انسان کا ذوق بڑھ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کل سارا دن لذت رہی ہے ان جملوں کی کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سارا دن اس کی لذت رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ترجمہ پڑھا ہم نے۔ ترجمہ پڑھ جب کوئی چیز سمجھ آ جائے تو وہ ذوق پیدا ہو جاتا ہے، اس کی طرف توجہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو بھی آپ کی روٹین ہے قرآن کریم پڑھنے کی، اس کا ترجمہ پڑھتے رہا کریں، اس کے ساتھ ذوق بڑھ جائے گا۔ لیکن عام طور کے اوپر جو دوست جو ہے وہ زیادہ تر جو پڑھی جاتی ہے وہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ تو میں آپ کو جو ہے وہ سورہ اخلاص کا ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ باقی جس کی جو ہے وہ عادت ہے یا جو بھی وہ سورت پڑھتا ہے اس کا ترجمہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ پڑھتے رہا کرے۔ لیکن عام طور کے اوپر سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے، تو لہٰذا میرا ارادہ ہے کہ سورہ اخلاص کا ترجمہ جو ہے وہ 1 منٹ کے اندر میں آپ کو مکمل سنا دوں۔ تو ہم نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے سورۃ اخلاص، تو کہاں سے شروع ہے؟ قل هو اللہ احد۔ کوئی بھی ایسا یہاں پہ فرد نہیں بیٹھا ہوگا جس کو سورۃ اخلاص نہیں آتی ہوگی، سب کو آتی ہوگی۔ تو ترجمہ سماعت فرمائے کہ کل کا لفظ قرآن کریم میں کہیں پہ بھی آتا ہے تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے۔ اللہ کا کلام ہے لیکن اللہ اپنے محبوب کی زبان سے کہلوا رہا ہے کہ کل اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے۔ تو وہ کیا؟ هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ہے۔ ہوا کا مطلب وہ، اللہ، احد کا مطلب ایک۔ کل اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، هو اللہ، وہ اللہ، احد ایک ہے۔ سامعین محترم اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ بات حضور اللہ لفظ کل کے بغیر بھی کر سکتا تھا، هو اللہ احد، پھر بھی جملہ مکمل ہو جاتا، لیکن خالق کائنات نے اپنی محبوب کی زبان سے کیوں کہلوایا؟ اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے
پہلے شان رسالت کو سمجھ جاؤ، جو شان رسالت سمجھ جائے گا اسے شان توحید بھی سمجھ آ جائے گی، جسے حضور کی شان ہی سمجھ نہیں آئے گی اس سے اللہ کی وحدانیت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اسی لیے کہا کہ کل اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ دوستو حضور نے جب یہ کہا تھا کہ اللہ ایک ہے تو ان لوگوں نے بڑے سوال کیے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا بارش کا خدا اور ہے، ہمارا پانی کا خدا اور ہے، ہمارے اولاد کا خدا اور ہے، آپ جس خدا کی بات کر رہے ہیں وہ کتنے کو ہیں، ان کی کتنی کو گنتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور کہا، حضور نے عرض کی کہ پروردگار عالم کیا یہ لوگ میری بات مان جائیں گے؟ تو حضور نے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ اپنی زبان سے جب ادا کریں گے تو کسی کی میں جرت نہیں رہے گی کہ وہ آپ کا نہ مانے۔ تو حضور نے ان سنسان علاقوں کے اندر جس جہاں پہ کوئی یہ لفظ بول نہیں سکتا تھا، کسی کو پہچان ہی نہیں تھی، هو اللہ احد کے لفظ جب بولے تو اس مکے کی وادی کے اندر اتنے تھوڑے عرصے کے اندر بہار آئی کہ جو کتنے عرصوں سے شرک کا اڈا بنا تھا، جب حضور کی زبان سے نکلا کہ قل هو اللہ احد، اس کی اتنی تاثیر ہوئی کہ ساری وادی جو ہے یہ کہہ رہی تھی کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس لیے کہا، انہوں نے سوال کیا کہ جو ہے یہ کتنے کو خدا ہیں؟ کہا کہ هو اللہ احد، میرا اللہ کتنے کو نہیں، میرا اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ الصمد۔ اب صمد کا مطلب ہے بے نیاز، کہ اللہ الصمد کہ وہ رب بڑا بے نیاز ہے۔ سامعین محترم، اس کی بڑی بے نیازیاں ہیں، کسی کو تھوڑا دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو اولاد بخشی، کسی کو نہ بخشی، کسی کو بخشی تو بیٹے بخش دیے، کسی کو بخشی تو بیٹیاں بخش دی، کسی کو بخشی معذور دے دی، کسی کو بخشی تندرست دے دی، کوئی بخشی کوئی نافرمانی میں چلا گیا، کوئی فرما برداری میں چلا گیا، یہ وہ جیسے چاہے کائنات کا پاسا پلٹ کے رکھ دے، کہیں دریاؤں کی موجوں کے اندر طغیانی آ جائے، کہیں زلزلے آ جائیں، کہیں شادابیاں آ جائیں، کہیں بنجر زمین ہو جائے، لوگوں وہ کیا ہے کہ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ جیسے چاہتا ہے وہ ویسے کرتا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، کوئی اس کو ٹوکنے والا نہیں، وہ جیسے چاہتا ہے اپنی ملکیت کے اندر وہ ویسے کرتا ہے۔ اسی لیے دوستو یہ کہا جاتا ہے، جہاں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ وہیں پڑھتے ہیں لا معبود الا اللہ، کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہیں یہ بھی پڑھتے ہیں لا موجود الا اللہ، کوئی موجود نہیں سوائے اسی کے، اور وہیں پہ یہ بھی جملہ پڑھتے ہیں لا مقصود الا اللہ، کہ کچھ مقصود نہیں سوائے خالق کائنات کی ذات کے، کہ وہ جیسے چاہتا ہے وہ ویسے کرتا ہے، جیسا وہ قصد کرتا ہے ویسے وہ کرتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ پھر دیکھیے حضور سے انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے خدا کا نسب کیا ہے، آپ کے خدا کا باپ کون ہے، آپ کے خدا کا بیٹا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی کہ محبوب انہیں بتا دیں لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ سامعین محترم، پھر وہ کیا کہا کرتے تھے، ہم مان جاتے ہیں کہ آپ کا خدا بھی ہے لیکن ہمارے بھی بت ہیں، تو یہ ہم اپنے بتوں کو آپ کے خدا کے ساتھ ملاتے ہیں۔ اللہ نے آخری آیت نازل کی کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اس رب کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے، اس رب کا کوئی بھی برابر نہیں ہے۔ کف وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْ، کف کہتے ہیں ہمسری کو، جب رشتہ تلاش کرتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ رشتہ تلاش کرو کف کے اندر۔ کف سے مراد کیا ہے کہ برابری دیکھا کرو، اگر سید ہے تو سید، ارائیں ہے ارائیں، بٹ ہے بٹ، اسی طرح یہ جو ہے وہ مال و دولت کے ساتھ، اسی طرح علم کے ساتھ، کہ کف ملانے کا حکم ہے کہ رشتہ جب کرتی ہو تو کف میں کف ملایا کرو، برابری کر لیا کرو۔ سامعین محترم، وہ برابری کرنے کو کف کہا جاتا ہے۔ خالق کائنات نے کہا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ،
اس کا کوئی بھی ہم سر نہیں ہے، اس کا کوئی بھی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے، وہ سب سے بڑھتر ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی بھی کف نہیں، اس کا کوئی بھی ہم سر نہیں ہے۔ سامعین محترم، یہ عام طور کے اوپر سورۃ اخلاص پڑھی جاتی ہے جس کا میں نے آپ کو ترجمہ سنایا، اور دوستو اس کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ بڑی چھوٹی سی سورت ہے، یہ سورت چھوٹی ضرور ہے لیکن اس کے فضائل اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر میں آپ کو 1-2 منٹ کے اندر سناؤں تو حضرت یہ سورت کیا کیا بندے کو فائدہ دیتی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک امام کی شکایت کی گئی کہ عرض کی گئی یا رسول اللہ فلانا امام ہے، مسجد قباء کے اندر نماز پڑھاتا ہے، تو وہ جو بھی تلاوت کرے تو آخر پہ قل اللہ احد ضرور پڑھتا ہے، سورۃ اخلاص ضرور پڑھتا ہے۔ تو وہ حضور نے اسے بلایا تو کہا کہ تو ہر نماز میں سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے اندر میرے رب کی بڑی واضح جو ہے وہ میری رب کی بڑی واضح تعریفیں ہیں، تو مجھے اس سورت سے اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت محسوس ہوتی ہے، اس لیے میں جب بھی تلاوت کرتا ہوں تو آخر پہ سورۃ اخلاص میں ضرور پڑھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر میں تجھے کہتا ہوں کہ جس طرح یہ سورت پڑھنے سے تیرے دل میں اللہ کی محبت ہے، بالکل اسی طرح میرا رب بھی تیرے ساتھ محبت کرتا ہے کہ یہ سورۃ اخلاص بندے کے دل کے اندر مولا کی محبت پیدا کر دیتی ہے۔ پھر دوستو آگے چلیے، کریم آقا علیہ السلام فرمانے لگے، آپ نے فرمایا کہ آج میرے صحابہ میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا، قرآن کا ایک حصہ سناؤں گا، ایک حصے سے مراد 10 سپارے سناؤں گا۔ حضور تشریف لائے، حضور نے سورۃ اخلاص پڑھی اور آپ تشریف لے گئے۔ صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ حضور نے تو فرمایا تھا کہ میں 10 سپارے سناؤں گا، حضور ایک سورۃ اخلاص سنا کے چلے گئے ہیں۔ تو حضور واپس تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ جس نے 1 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی اللہ اسے 10 سپاروں کا ثواب عطا کرے گا، جس نے 2 بار پڑھی اسے 20 سپارہ کو، جس نے 3 بار سورۃ اخلاص پڑھی اللہ اسے پورے قرآن کا ثواب عطا کرے گا۔ اس لیے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ کہیں پہ ہم پوری پہ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں فاتحہ پڑھو، تو وہاں جب فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو 3 دفعہ سورۃ اخلاص بھی اسی لیے پڑھی جاتی ہے کہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں اللہ ایک قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو دوستو پھر آگے چلیے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص دعا مانگ رہا تھا اور وہ دعا سورۃ اخلاص کے واسطے سے مانگ رہا تھا، کہہ رہا تھا اللہم انی اسألک بانی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد صمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضور نے اس شخص کو ایسے دعا مانگتے دیکھا کہ وہ سورۃ اخلاص کا واسطہ دے رہا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس نے رب کے اسم اعظم کا واسطہ دیا ہے، جو بھی سورۃ اخلاص کا واسطہ دے کے رب سے دعا مانگے گا اس کی دعا ضرور قبول کی جائے گی۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا بھی مجرب نسخہ ہے۔ پھر دوستو آگے چلیے، پھر کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری بہت بڑے حضور کے صحابی ہیں، حضرت ابو ذر غفاری حضور نے فرشتوں سے کہا، فرشتوں سے آپ نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری کو جانتے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ابو ذر غفاری آپ یہ لوگوں سے زیادہ فرشتوں میں زیادہ مشہور ہے، اتنا لوگوں میں ابو ذر غفاری مشہور نہیں ہے جتنا فرشتوں میں مشہور ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ فرشتے کہنے لگے کہ آقا یا رسول اللہ اس لیے کہ ابو ذر غفاری اپنے دل کے اندر اپنے آپ کو بڑا چھوٹا سمجھتا ہے، بڑا چھوٹا، اپنے آپ کو بڑا چھوٹا سمجھتا ہے، اور دوسری بات ابو ذر غفاری سورۃ اخلاص سے بڑی محبت کرتا ہے اور وہ قل هو اللہ احد کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے، اس لیے وہ انسانوں سے زیادہ فرشتوں کے اندر زیادہ مشہور ہے۔ کہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، بڑا نہیں سمجھتا، دل ہی دل میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اور سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے۔ اور دوستو آخری بات جس کی مجھے بھی ضرورت ہے اور آپ کو بھی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ سال بن سعد کہنے لگے، حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ گھر میں بڑی تنگ دستی ہے، یا رسول اللہ گھر کے اندر بڑا فقر ہے، تو یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ حضور نے ارشاد فرمایا جب گھر میں داخل ہو تو اس وقت گھر والوں کو سلام کیا کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
عرض کی کہ یا رسول اللہ گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو پھر حضور نے ارشاد فرمایا گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو پھر یہ کہا کرو السلام علی النبی رحمت اللہ وبرکاتہ، میں اپنے آقا و مولا کی ذات کے اوپر سلام بھیجتا ہوں۔ تو اسی کے اوپر علماء نے لکھا، علامہ ملک جو ہے وہ قاضی یاز نے بھی لکھا کہ حضور کی روح ہر بندہ حضور کی امتی کے گھر کے اندر موجود ہوتی ہے۔ حضور اپنے امتیوں کے گھروں پہ نگاہ رکھتے ہیں، اپنے پیار کرنے والوں کے گھروں پہ نگاہ رکھتے ہیں، حضور کی روح موجود ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو پھر کہا کرو السلام علی النبی رحمت اللہ وبرکاتہ۔ اور دوستو پھر ایک جگہ پہ تو یہ ہے کہ پہلے گھر والوں کو سلام کیا کرو اور اس کے بعد پھر حضور پہ سلام پڑھو۔ اگر کوئی گھر نہ بھی ہو پھر بھی حضور کے اوپر سلام پڑھو۔ پھر سلام پڑھنے کے بعد حضور نے فرمایا پھر ایک بار پڑھا کرو سورہ اخلاص، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو پھر دیکھو اللہ تمہارے اوپر رزق کے دروازے کیسے کھولتا۔ کچھ دیر گزری، حضور نے فرمایا بتا تیرا کیا بنا؟ تو وہ کہنے لگا آقا یا رسول اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے، اس کے بدلے میں اپنے ہمسائے اور پڑوسیوں کو بھی بانٹتا پھر رہا ہوں۔ اللہ نے ایسی تنگ دستی دور کی ہے۔ لوگوں کتنا وقت لگتا ہے، ایک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، دوسرا السلام علی النبی رحمت اللہ وبرکاتہ، اور تیسرا قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ اتنا عطا کرے گا کہ خود تو مالا مال ہوں گے ہی، اللہ ارد گرد ہمسائے اور پڑوسیوں کی بھی تنگ دستی کو دور کر دے گا۔ تو ہے کیا، ایک منٹ کی بات ہے، انسان گھر داخل ہو تو اس وظیفے کو کرے۔ ایک چھوٹی سی صورت ہے لیکن اپنے اندر یہ کتنا کچھ سما کے بیٹھی ہے، کتنا کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ ہر نماز کے اندر اکثر دوست تلاوت کرتے ہیں، اور دوستو سورۃ اخلاص کی تلاوت قرآن کے ایک حصے کو بار بار نہیں پڑھنا چاہیے، مختلف حصوں سے پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کسی کو نہیں یاد ہے کوئی اور حصہ تو وہ سورۃ اخلاص بار بار پڑھ لے تو اس کے لیے یہ جائز ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔